السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وجید الرحمان ایڈوکیٹ. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے آرڈر 5 ایشو اینڈ سروس آف سمنس. اس میں یہ ہے کہ آپ نے کورٹ نے کس طرح سمن جو ہے اس کو ایشو کرنا ہے, کس طرح اس کو سرو کرنا ہے. اس کا سارا پروسیجر جو ہے وہ آرڈر 5 میں دیا گیا ہے. جس کو میں آپ کے سامنے رول وائز جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس کا میرا مین مقصد جو ہے رول وائز یہ ہے کہ اس میں بہت سے ایسے LLB کے اسٹوڈنٹ ہیں کہ اس کو رول وائز کی ضرورت ہے, تو میں اس لیے رول وائز آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے جو سمن ہے کہ سمن کیا ہے کیا, اس میں رول 1 جو ہے اس میں سمن کو ڈیفائن کیا گیا ہے. When a suit has been duly instituted, a summons may be issued to the defendant to appear and answer the claim on a date to be therein specified. اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بھی سوٹ جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے کورٹ میں, تو کورٹ جو ہے اس کے پاس یہ پاور موجود ہے کہ وہ پراپرلی ایک سمن جو ہوتا ہے وہ تیار کرتا ہے اور وہ ایشو کرتا ہے اگینسٹ دا ڈیفینڈنٹ, اور وہ ڈیفینڈنٹ کو ایشو کرتا ہے کہ یو کین اپیئر بیفور دا کورٹ اینڈ آنسر دا کلیم آف آن اے ڈے ٹو بی therein specified. جو بھی اسی سمن میں اس کے لیے ایک ڈیٹ بھی اسپیسیفائی کیا جاتا ہے کہ آپ نے اسی دن کورٹ میں پیش ہونا ہوتا ہے, آپ نے کورٹ میں اپیئر ہونا ہوتا ہے. اس میں دوسری چیز جو ہے اس میں ایکسیپشن انہوں نے دی ہے, provided that no such summons shall be issued. اس میں یہ کہا گیا کہ اس قسم کے سمن جو ہے وہ ایشو نہیں ہوں گے when the defendant has appeared at the presentation of the plaintiff and admitted the plaintiff's claim. اس میں یہ ہے کہ اس میں سمن کی بالکل ایشو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ڈیفینڈنٹ جو ہے کورٹ میں اپیئر ہو جائے ان پرسن اور پریزنٹیشن آف پلینٹ, اور جب پلینٹ پریزنٹ کیا ہوتا ہے تو اسی پلینٹ کو وہ ایڈمٹ کرتا ہے جو پلینٹس کے کلیم ہے, تو اسی وقت سمن کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بعد جو ہے سمنس آرڈر 5 رول 1 سبس رول 2. A defendant to whom a summon has been issued under sub rule 1 may appear. اس میں یہ ہے کہ اگر ڈیفینڈنٹ کو سمن ایشو ہو جائے انڈر سب رول 1 کہ آپ کورٹ میں اپیئر ہو جائے, تو اس میں یہ ہے کہ اس کو یہ پریویلیج دی گئی ہے کہ وہ ان پرسن بھی کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں by pleader duly instructed and able to answer all material question relating to the suit. او کسی اپنے لیے ایک پلیڈر جو ہے وہ بھی اپوائنٹ کر سکتے, اسی کی طرح بھی وہ کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں, یا اتورائز ایجنٹ کے تھرو بھی وہ کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں. ایوری سچ سمن شیل بی سائنڈ. یہ سمن جو ہے وہ کورٹ میں جج نے سائن کرنا ہوتا ہے, یا اگر جج نہ ہو وہ سائن نہ کرے تو کوئی بھی آفیسر جو ہے اس کو سائن کرتا ہے جس کے لیے وہ اپوائنٹ کیا گیا ہو. اینڈ شیل بی سیلڈ ود دی سیل آف دا کورٹ. تو اس کو کورٹ میں کورٹ کا جو سیل ہوتا ہے اسی سے اس کو سیل بھی کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے رول 2 جو ہے آرڈر 5 کا جو رول 2 ہے, کاپی آف اسٹیٹمنٹ انیکس ٹو سمن. سمن کے ساتھ جتنے بھی کاپیز وغیرہ ہے جو پلینٹ ہے جو اس کی ضرورت ہے وہ سمن کے ساتھ انیکسڈ ہوگی, اس کے ساتھ بالکل اٹیچ ہوگی. ایوری سمن شیل بی اکمپنیڈ بائی اے کاپی آف دا پلینٹ. ہر کسی بھی سمن کے ساتھ کاپی آف پلینٹ جو ہوتی ہے وہ اکمپنیڈ ہوتی ہے, اس کے ساتھ بالکل انیکسڈ ہوتی ہے. یا اگر اف سو پرمیٹڈ بائی اے کنسائز اسٹیٹمنٹ, اس کے ساتھ کورٹ اگر اجازت دے دے تو اس کے ساتھ ایک کنسائز اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی انیکس کیا جا سکتا ہے. رول 3, کورٹ میں آرڈر ڈیفینڈنٹ اور پلینٹف ٹو اپیئر ان پرسن. کورٹ جو ہے وہ خود ہی ڈیفینڈنٹ کو یہ آرڈر دے سکتی ہے اور پلینٹف کو بھی یہ آرڈر دے سکتی ہے کہ یو کین اپیئر بیفور دا کورٹ ان پرسن.
ان پرسن کو بھی اجازت دے سکتی ہے, اس کو ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ آپ ان پرسن اپیئر ہو جائے, ڈیفینڈنٹ اور پلینٹف دونوں کو. ویئر دا کورٹ سیز ریزن ٹو ریکوائر, اگر کورٹ کو یہ لگے کہ ان پارٹیز کی, ڈیفینڈنٹ اور پلینٹفس کی پرسنل اپیئرنس جو ہے اس کیس میں ضروری ہے, تو کورٹ جو ہے اس میں ڈائریکشن کرے گی, آرڈر کرے گی کہ آپ دونوں پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ جو ہے ان پرسن کورٹ میں پیش ہو جائے ان پرسن. اس میں جو ہے رول 2 جو ہے رول 3 سب رول 2, where the court sees reason to require the personal appearance of the plaintiff on the same day, it shall make an order for such appearance. اگر کورٹ کو لگے کہ پلینٹف کی جو ضرورت ہے, اس کی ریکوائرڈ ہے اس کی پریزنس, اپیئرنس, تو کورٹ اس کو ڈائریکشن یا آرڈر دے سکتے ہیں کہ آپ اپیئر ہو جائیں. رول 4, no party to be ordered to appear in person unless resident within certain limits. اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی کورٹ جو ہے کسی بھی شخص کو یہ آرڈر نہیں دے سکتی کہ آپ اپیئر ہو جائے اسی دن اسی کورٹ میں. اس میں یہ ہے کہ no party shall be ordered to appear in person unless he resides, اگر وہ اس کورٹ کے جورسڈکشن کے لوکل لیمٹس میں وہ ایگزسٹ کر رہا ہو, جورسڈکشن میں آتا ہو, تو اس کو کر سکتے ہیں. اگر اس کے 200 فٹ یا 300 فٹ جو ہے 5th 6th یہ ڈسٹنس جو ہے اس کے حدود میں آتا ہے, تو کورٹ جو ہے اس کو بلا سکتے ہیں. باقی اگر اس کے لوکل لیمٹس یا اس کے اوریجنل جورسڈکشن میں نہیں آتا, تو اس کو اپیئرنس کے لیے کورٹ جو ہے ڈائریکشن نہیں دے سکتی, اور پراپر طریقہ کار ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو سمن کرنا ہے. اس میں یہ ہے کہ کورٹ نے اسی کورٹ کو جس کورٹ کے جورسڈکشن میں آتا ہے اس کو سمن سرو کرنا ہوتا ہے, اس کو یہ ڈائریکشن دینی ہوتی ہے کہ آپ اس شخص کو سمن سرو کریں. تو وہ کورٹ جو ہوتا ہے جس کورٹ کے وہ جورسڈکشن میں آتا ہے, تو کورٹ جو ہے اس کو سمن سرو کرے گا اور اس سے اسٹیٹمنٹ وغیرہ لے گا, اور وہ پھر دوبارہ اسی کورٹ کو جس کورٹ سے یہ سمن ایشو ہوا ہے اس کے سامنے پیش کرے گا. اس کے بعد جو ہے رول 5, سمنس ٹو بی ایدر ٹو سیٹل ایشوز آر فار فائنل ڈسپوزل. دا کورٹ شیل ڈیٹرمائن, کورٹ کے پاس یہ پاورز موجود ہے کہ وہ ڈیٹرمائن کرے کوئی بھی ایشوز ہو ایٹ دا ٹائم آف ایشو دا سمنس ویدر اٹ شیل بی فار دا سیٹلمنٹ آف ایشوز اونلی or for the final disposal of the suit, and the summons shall contain a direction accordingly. اس میں آرڈر 14 جو ہے اس میں ایشوز جو ہے وہ کورٹ جو ہے اس کے پاس یہ پاور موجود ہے کہ وہ سمنس کے ٹائم بھی ایشوز جو ہے وہ اس کو ڈٹرمائن کر سکتا ہے. provided that in every suit heard by a court of small causes the summons shall for the final disposal of the suit. کورٹ جو ہے اگر اسمال کازز آف کورٹ ہیں تو جو فائنل ڈسپوزل کے لیے سمن سرو کر سکتا ہے. رول 6, فکسنگ ڈے آف فار اپیئرنس آف ڈیفینڈنٹ. اس میں یہ ہے کہ ڈیفینڈنٹ کے لیے کوئی ڈے جو ہے اس کے اپیئرنس کے لیے فکس کی جاتی ہے. دا ڈے فار دا اپیئرنس آف دا ڈیفینڈنٹ شیل بی فکس ود ریفرنس ٹو دا کرنٹ بزنس آف دا کورٹ. کورٹ کی ڈائری جو ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ کورٹ کی ڈائری کے مطابق ڈیفینڈنٹ کو ایک ڈے جو ہے ایک دن مقرر کی جاتی ہے کہ آپ اسی دن کورٹ میں اپیئر ہو جائے اور اپنا ڈیفینس کریں. دا پلیس آف ریزیڈنس, اس میں کورٹ کا نام بھی موجود ہوا کہ آپ نے کون سے کورٹ میں, آپ نے کہاں پر, کون سے ریزیڈنس میں آپ نے پیش ہونا ہوتا ہے, اور اس میں ٹائم بھی نیسیسری ہے کہ وہ سروس آف سمن میں مینشن ہو, اور ڈے بھی ضروری ہے کہ ڈے بھی مینشن ہو. شیل بی فکس ٹو الاؤ دا ڈیفینڈنٹ سفیشینٹ ٹائم ٹو انیبل ہم ٹو اپیئر اینڈ آنسر دا سائڈ ڈے. اور سمن جو ہے اس کو 15 ڈیز سے زیادہ نہیں ہوگا اور کم بھی نہیں ہوگا, 15 ڈیز کا ٹائم تقریباً دینا ہوگا.
Rule 7. Summons to order defendant to produce documents relied on by him. समन में ये चीज़ भी मेंशन करनी होगी कि डिफेंडेंट को कि आप और डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश करें जिस पर आप रिलाई कर रहे हो. रूल 8 जो है, an issue of summons for final disposal defendant to be directed to produce his witnesses. अगर समन जो है फाइनल डिस्पोजल के लिए है, प्रॉपर रिटन स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर इन द कोर्ट एंड सबमिट. इसमें यह है कि अगर फाइनल डिस्पोजल के लिए कि कोर्ट जो है अगर चाहे कि ये स्मॉल काजेज है तो कोर्ट जो है उसको समन में भी ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि डिफेंडेंट के पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जितने भी विटनेसेस हैं वो कोर्ट में पेश करें और अपना डिफेंस करें. इसके बाद जो है सेकंड नेक्स्ट चैप्टर इसमें स्टार्ट होता है सर्विस ऑफ समन, कि समन किस तरह की जाती है. डिलीवरी रूल 9, डिलीवरी और ट्रांसमिशन ऑफ समन्स फॉर सर्विस where the defendant resides within the jurisdiction of the court in which the suit is instituted or has an agent resident within that jurisdiction, who is empowered to accept the service of the summons. The summons shall, unless the court otherwise directs, be delivered or sent to a proper officer to be served by him or one of his subordinate. इसमें यह है कि कोर्ट जो है कोर्ट का ऑफिसर जो होता है या बेलफ होते हैं जो भी होता है उसको ये समन जो है सर्व की जाती है कि आप इसको डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट को सर्व करें. और इसमें 15 डेज का टाइम होता है इशू ऑफ समन्स में कि आपने 15 डेज के अंदर इसको सर्व करना है. और इसमें बाई पोस्ट भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है ऑफिसर ऑफ कोर्ट पर. रूल 10, mood of service. Service of the summons shall be made by delivering or tendering a copy thereof signed by the judge or such officer as he appoints in this behalf and sealed with the seal of the court. जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो समन के साथ कापीज भी होगी और वो साइन भी होगी जज ने या ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ने जो इसको अपॉइंट किया गया होता है इन दिस बिहाफ, और कोर्ट का सील भी उस पर मौजूद होगा. रूल 10A, सर्विस बाई पोस्ट. समन जो है सर्विस बाई पोस्ट भी की जा सकती है जिस तरह रूल 9 और रूल 10 में हमने बात की. और इस पे एक एक्नॉलेजमेंट भी होगी कि आप कम्युनिकेशन इसके जब किसी डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट को समन सर्व होता है तो उसके बैक पे उन्होंने अपना साइन वगैरह करना होता है कि मैंने इस समन को सर्व किया. इसके बाद रूल 11 है सर्विस ऑन सेवरल डिफेंडेंट्स. अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो हर एक को भी समन जो है वो अलग अलग समन सर्व हो सकती है, इशू हो सकती है. अगर बहुत ज़्यादा हो, कोई एक गो हो तो किसी अखबार में इश्तिहार भी दे सकती है. डिपेंड करता है कोर्ट पे कि वो किस तरह समन जो है सर्व करता है. रूल 12, service to be on defendant in person when practicable or on his agent. कोर्ट जो है डिफेंडेंट को ऑर्डर दे सकते हैं कि आप इन पर्सन कोर्ट में पेश हो जाए या किसी प्लीडर के ज़रिए या किसी एजेंट के ज़रिए कोर्ट में आप पेश कर सकते हैं ऑन सफिशिएंट टाइम, जो टाइम उनको दिया गया होता है. रूल 13, सर्विस ऑन एजेंट बाय होम डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस. इसमें यह है कि डिफेंडेंट के एजेंट पर भी समन जो है सर्व हो सकते हैं अगर उसके प्रिंसिपल ने ये इजाज़त दी हो कि आप जो भी चीज़ आती है तो आप इसको रिसीव कर सकते हैं, जो भी उसका एजेंट होता है. इसमें यह है कि service on any manager or agent who at the time of service personally carries on such business or work for such person within such limits shall be deemed good service. For the purpose of this rule, the master of a ship shall be deemed to be the agent of the owner of the charter. इसमें यह है रूल 14, सर्विस ऑन एजेंट इन चार्ज इन सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर हम इसमें देखें कि एजेंट जो होते हैं इन चार्ज इन सूट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिस तरह HBL होता है
کہ بی ایل کا مین برانچ جو ہے وہ کراچی میں ہوگا یا لاہور میں ہوگا، لیکن کرک میں جو اس کا مینیجر ہوتا ہے، جس کا انچارج ہوتا ہے، اس پہ بھی سمن سر ہو سکتا ہے۔ 15 where service may be on male member of defendant's family، سروس آف سمن جو ہوتا ہے وہ کی ڈیفینڈنٹس کے میل ممبر جو ہوتے ہیں اس پر بھی سمن جو ہے سر ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ایڈالٹ میل ممبر ہونا چاہیے۔ اس میں ایکسپلینیشن دی گئی ہے کہ سرونٹ جو ہوتا ہے وہ فیملی کا ممبر نہیں ہو سکتا، وہ نہ ہوگا۔ 16 رول 16 پرسن سورٹ ٹو سائن ایکنالجمنٹ، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جب کسی بھی ڈیفینڈنٹ کو سمن سر ہوتا ہے تو اس کے بیک میں وہ ایکنالجمنٹ دیتا ہے کہ میں نے اس سمن کو ریسیو کیا۔ رول 17 پروسیجر when defendant refuse to accept service or cannot be found، اگر ڈیفینڈنٹ جو ہے سمن کو ایکسیپٹ نہ کرے یا ریفیوز کرے یا وہ فاؤنڈ نہ ہو جائے تو اس کے بعد اس کا طریقہ کار کس طرح ہے۔ where the defendant this his agent or such other person as aforesaid refuses to sign the acknowledgement, or where the serving officer after using all due and reasonable diligence cannot find the defendant and there is no agent empowered to accept service of the summons on his behalf, nor any other person on whom service can be made, the serving officer shall affix a copy of the summons on the outer door or some conspicuous part of the house in which the defendant ordinarily resides or carries on business or personally works for gain, and shall then return the original to the court from that he has so affixed the copy, the circumstances under which he did so, and the name and address of the person, if any, by whom the house was identified and whose presence the copy so was affixed۔ اگر ڈیفینڈنٹ جو ہے اس کو ریفیوز کرے یا کورٹ یا وہ فاؤنڈ نہ ہو جائے اور جو سروس آفیسر ہے وہ اپنی ساری کوشش کرے اور وہ فاؤنڈ نہ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے گھر کے باہر یا اس کے بزنس کی جگہ پر وہ ایفیکسیشن کرتا ہے کنسپیکوس پارٹ پر، اس کو چسپانگی کہتے ہیں، وہ کرتا ہے اور وہاں پر کچھ لوگوں کے پریزنس میں وہ کاپی جو ہے وہ افکس کی جاتی ہے اور اوریجنل کاپی جو ہے وہ پھر دوبارہ کورٹ میں پیش کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آرڈر 18 endorsement of time and manner of service، the service officer shall in all cases in which سروس آفیسر جو ہوتا ہے اس پہ انڈورسمنٹ دینا، وہاں پر ٹائم وغیرہ جو ہے وہ مینشن کیجئے کہ میں اس وقت پر وہاں پہنچا تھا اور وہاں پر میں نے اس کو اسی وقت افیکس کیا، اس کا کنسپیکوس پارٹ آف دا ڈیفینڈنٹس۔ اس کے بعد 19 ایگزامینیشن آف سرونگ آفیسر جو ہے، جو سرونگ آفیسر ہوتا ہے وہ ایفیڈیوٹ کے ساتھ انہوں نے وہ ویریفائڈ کرے گا اور جو بھی رپورٹ اس کا ہوتا ہے اور اس کو ان او جو ہے اس کو کراس ایگزامائن کیا جائے گا۔ اس کے بعد 20 ہے جو ہے سبسٹیٹیوٹڈ سروس، یہ سیکنڈری موڈ ہے۔ اگر یہ پہلا جو ہے وہ پرائمری موڈ جو ہوتا ہے اگر وہ کامیاب نہ ہو جائے تو اس کے بعد یہ طریقہ کار دی گئی ہے where the court is satisfied that there is reason to believe that the defendant is keeping out of the way for the purpose of avoiding service، جس طرح میں نے کہا، or that for any other reason the summons cannot be served in ordinary way، اگر سمن جو ہے وہ سرو نہ ہو جائے the court shall order for service of summon by، اس میں یہ 5-6-7 اقسام دی گئی ہے، affixing a copy of the summons at some conspicuous part of the house, if any, in which the defendant is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain, or be any electronic device of communication which may include telegram, telephone, phonogram, telex, fax, radio and television۔
اس کے بعد جو ہے ارجنٹ میل سروس اور پبلک کوریئر سروسز آر بیٹ آف ڈرام ان دی لوکیلٹی ویئر دا ڈیفینڈنٹ ریزائڈس. پبلیکیشن ان پریس، اس میں ایک چیز جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے دی ہے، تھرو ایس ایم ایس بھی اس کو سمن سرو کیا جاتا ہے. اینی ادر مینر، کوئی بھی ادر مینر ہو سکتا ہے. کورٹ کے پاس یہ انہیرنٹ پاورس ہے کہ وہ کوئی بھی طریقہ کار جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتا ہے. provided that the court may order the use of all or any of the aforesaid manners and modes of service of simultaneously. کورٹ جو ہے اس کے پاس یہ ڈسکریشن موجود ہے کہ وہ ان میں سے کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. effect of substituted service substituted by order of the court shall be as effectual if it had been made on the defendant personally. where service substituted time for appearance to be fixed. ٹائم آف اپیئرنس جو ہے وہ بھی فکس کرنا ہوتا ہے آپ نے، اور لیکن یہ 15 ڈیز سے زیادہ نہیں ہوگا. اس میں رول 21 جو ہے سروس آف سمن ویئر ڈیفینڈنٹ ریزائڈ ود ان جورسڈکشن آف انادر کورٹ. اگر ڈیفینڈنٹ دوسرے جورسڈکشن میں رہ رہا ہو تو اس کا کو کس طرح آپ نے سمن کرنا ہوتا ہے. جس طرح میں نے پہلا کہا کہ جس کورٹ کے جورسڈکشن میں وہ آتا ہے اسی کورٹ کو آپ نے سمن ایشو کرنا ہوتا ہے اور وہ اس کو دوبارہ سرو کرے گا. 23 ڈیوٹی آف کورٹ ٹو وچ سمن از سینڈ. The court to which a summon is sent under Rule 21 shall upon receipt thereof proceed as if he had been issued by such court and shall then return the summons to the court of issue together with the record if any of the proceeding regard thereto. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جس کو سمن سرو کی جاتی جس کورٹ کو انہوں نے ریکارڈ کے ساتھ اس کو سمن دوبارہ ریٹرن کرنا ہوتا ہے. 24 سروس آن ڈیفینڈنٹ ان پریزن. اگر کوئی ڈیفینڈنٹ ان پریزن میں ہے تو وہاں کے آفیسر انچارج جو ہوتے ہیں کورٹ پریزن کا اس کو انہوں نے سمن دینا ہوتا ہے. اس کے بعد سروس 25 سروس ویئر ڈیفینڈنٹ ریزائڈ آؤٹ آف پاکستان ایکسیٹرا اینڈ ہیز نو ایجنٹ. اس میں آپ نے تھرو پراپر چینل جو ہے اس کی ایمبیسی وغیرہ جو ہے اسی کے تھرو آپ نے سمن سرو کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد 27 ہے جو ہے سروس آن سول پبلک آفیسر آر سروینٹ آف ریلوے کمپنی اور لوکل اتھارٹی. آپ نے کس طرح سروینٹ کو یا ریلوے سروینٹ جب سول پبلک آفیسر جو ہے اس کو آپ نے کس طرح سمن کرتے ہیں تو اس کے جو ہیڈ آف دا آفس ہوتا ہے اس کو آپ نے سمن کرنا ہوتا ہے، ایشو کرنا ہوتا ہے، اور انہوں نے دوبارہ اسی کو انفارم کرنا ہے کہ آپ کے خلاف یہ سمن ہوا ہے، آپ اس کو پلیز ڈیفینس کریں. 28 سروس آن سولجر سیلرز اور ایئر مین. کہ آپ نے کس طرح سولجر یا سیلرز اور ایئر مین پر سمن سرو کرنا ہوتے ہیں تو اس کے کمانڈنگ آفیسر جو ہوتے ہیں اس کو آپ نے سمن دینا ہوتا ہے. 29 ڈیوٹی آف پرسن ٹو ہوم سمنز از ڈیلیورڈ اور سینڈ فار سروس. whereas summon is delivered or sent to any person for service under Rule 24, 27, 28, such person shall be bound to serve it if possible and to return it under his signature with the written acknowledgement of the defendant, and such signature shall be deemed to be evidence of service. اس کے بعد جو ہے where from any cause service is impossible the summons shall be returned to the court with a full statement of such cause and of the steps taken to produce procedure service, and such statement shall be deemed to be evidence of non-service. اس کے بعد 30 جو ہے substitute اور letter of summons. اگر یہ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن ہے اس کا بالکل متبادل ہے کہ آپ ایک لیٹر آف ریکویسٹ کی جاتی ہے. جس طرح اگر کوئی شخص آؤٹ آف پاکستان ہے تو اس کو ایک پراپر لیٹر آف ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ، یا کسی دوسرے کورٹ کو بھی لیٹر آف ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ اس شخص کو یہ سمن سرو کریں. اسی کے ساتھ جو ہمارا آرڈر 5 تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ ایکسپلین کیا. میں سارے ویورز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اور کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.